الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ممبر نور پر رونق افروز باوقار و معزز علماء ملت اسلامیہ، دیگر محترم بزرگوں، دوستوں، ہم عمر ساتھیوں، عزیز بچوں، پردہ نشین ماؤں، بہنوں، بچیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آئیے ہم اور آپ مل کر سب سے پہلے آقا نامدار مدنی تاجدار انی سے بے کساں چارہ ساز درد منداں سیاح اعلی مقام جناب احمد مجتبی و محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں اپنی عقیدت اور محبت کا بھرپور اظہار کرتے ہوئے بلند آواز سے درود شریف کا نذرانہ پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا و نبینا مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. حضرات گرامی، قابل مبارکباد ہیں اہل محلہ یا اہل سوسائٹی جنہوں نے آج اس محفل نور کو منعقد کیا. بالخصوص انجمن فیضان امام اعظم ابو حنیفہ کہ جتنے کارکنان و ذمہ داران ہیں، میں انہیں بھی اور اہل محلہ کو بھی مبارکباد دوں گا کہ جنہوں نے آج کی یہ محفل اپنے علاقے میں سجائی. اللہ تعالیٰ اس محفل کی برکتوں سے پورے علاقے کو مالا مال فرمائے. الحمدللہ جتنے بھی آئے ہیں قابل مبارکباد ہیں، جو نہیں آ سکے یا آنا نہیں چاہا اللہ انہیں بھی توفیق عطا فرمائے. کیا ایسی محفلوں میں آنا باعث خیر و برکت ہوتا ہے، اور یہ محفلیں بڑی مبارک اور مسعود ہوتی ہیں.
ہمارے اور آپ کے آقا جناب احمد مجتبی و محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عند ذکر الصالحین تنزل الرحمہ، جہاں پر اللہ کے نیک بندوں اور ولیوں کا ذکر ہوتا ہے وہاں اللہ کی رحمتیں برستی ہیں۔ ظاہر بات ہے کہ یہ اللہ والوں کی باتیں ہوگی، اللہ کے ولیوں کا ذکر ہو تو وہاں پر جب اللہ کی رحمتیں برستی ہیں تو یقیناً محفل میں بیٹھنے والا انسان اس رحمتوں کی بارش میں نہا کر نکلتا ہے، اور جب بندہ اللہ کی رحمتوں میں نہا لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس رحمت کے چھینٹوں کی برکت سے اس کے گناہوں کو دھو دیتا ہے، اس کے گناہ دھل جاتے ہیں، بندہ پاک صاف ہو کر کے اٹھتا ہے۔ اور یہ محفلیں وہ ہیں کہ وہ لوگ بھی جو اپنے گھروں میں بیٹھے ہیں، آرام کر رہے ہیں، اپنی ذاتی مصروفیات میں ہیں، یا مصروفیات اب رات کو تو نہیں ہوتی مگر سستی اور کسل کی بنیاد پر وہ محفل میں نہ آ سکے، بار بار اعلان ہوتا رہا ہوگا، پہلے بھی میرے سامنے بھی اعلان ہوا کہ بھئی جلد سے جلد تشریف لائیں، تو کتنے تو وہ لوگ ہیں جو اپنے گھروں سے نہ نکل سکے، اور کتنے چہرے میں وہ دیکھ رہا ہوں جو دور دراز سے چل کر آپ کی سوسائٹی میں آئے۔ تو ظاہر بات ہے میں یہ اس کو سمجھتا ہوں کہ نہ یہ آپ کے آنے کی بات ہے، نہ گھروں سے نہ آنے والوں کی بات ہے، بات یہ ہے کہ اللہ نے جسے چاہا بلا لیا، اور ظاہر بات ہے چاہتیں ہر جگہ نہیں ہوتی، مخصوص لوگوں پر ہی چاہتیں ہوتی ہیں، اللہ چن لیتا ہے نا اپنے بندوں کو۔ فیضان امام اعظم ابو حنیفہ کمیٹی ہے، اس کے علاوہ ہزاروں کمیٹیاں ہمارے شہر میں ہیں، مگر خواجہ غریب نواز علیہ رحمت و رضوان کے جشن منانے کا انہیں حوصلہ، امنگیں خرچ کر کے، دوڑ دھوپ کر کے یہ جو محنتیں ہو رہی ہیں، ظاہر بات ہے ان سے بہتر کرنے کا ہنر رکھنے والے لوگ بھی ہیں، مگر بات یہ ہے کہ اچھا کرنے والے اپنی جگہ، مگر اللہ جسے چن لیتا ہے اسی سے اپنا کام کروا لیتا ہے۔ ایک مثال میں آپ کو دے دوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پہلے سن لیں آپ۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صحابہ سے کہ جب بھی تم جنت کے باغات سے گزرا کرو تو کچھ نہ کچھ جنت کے میوے کھا لیا کرو، جنت کے پھول پھل فروٹس کھایا کرو۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں جنت کہاں ہے اور کون سے باغات سے ہم گزرتے ہیں کہ جنت کے پھل کھائیں؟ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جہاں اللہ کے ذکر کی محفلیں سجتی ہیں وہ محفلیں خالی محفل زمین پر تو نظر آتی ہے، حقیقت میں وہ جنت کا باغ ہے۔ تو وہاں کچھ دیر بیٹھ کر اللہ رسول کا ذکر کرنا یا سننا یہ جنت کا میوہ ہے، ذکر کرنا یا سننا یہ جنت کا میوہ ہے۔ جب گزرا کرو تو کچھ نہ کچھ کھا پی لیا کرو تاکہ جنت کی نعمتوں سے تم سرفراز ہو سکو۔ اب میں یہاں ایک بات عرض کروں، مثلا آپ اپنی دکان پر بیٹھے ہیں، اتفاق سے کوئی آیا، آ کر اس نے آپ کو سلام کیا، ملاقات کی، اور پھر آپ کے پاس وہ بیٹھا، تھوڑی دیر گفتگو ہونے کے بعد اس نے آپ سے کہا کہ مجھے اجازت دیں میں جاتا ہوں، آپ نے اجازت دے دی، وہ چلا گیا۔ پھر کچھ دیر کے بعد ایک دوسرا بندہ آیا، اور آنے کے بعد آپ بڑے خوش ہوئے، اسے بھی بٹھایا، چائے وغیرہ پیش کی۔ گفتگو کے کچھ دیر بعد اس نے کہا کہ مجھے اجازت دیں میں جاتا ہوں۔ آپ نے کہا نہیں یار ایسا تھوڑی ہوگا، ابھی آئے اور ابھی چل دیے،
کا بھی دکان کا بند ہونے کا وقت قریب آ رہا ہے، دکان بند کریں گے، میں نے گھر فون کر دیا ہے، کھانا بن رہا ہوگا، جائیں گے، کھانا کھائیں گے، رات کو رکنا ہے، صبح پھر آپ کو اجازت دوں گا، ابھی نہیں۔ اب وہ اصرار کر رہا ہے کہ مجھے جانے دو، آپ کہہ رہے ہیں نہیں، جب تک گھر نہیں چلو گے اجازت نہیں ملے گی۔ آپ نے ضد کر کے اسے روکا۔ یہ دونوں معاملے جو ہوئے، آپ کے پڑوسی دکان والا اسے دیکھ رہا تھا، اس نے آپ سے پوچھا کہ بھیا اس سے پہلے بھی ایک بندہ آیا تھا، مگر آپ نے اسے چائے پلا کر تھوڑی دیر گفتگو کر کے اجازت مانگی تو آپ نے دے دیا، مگر جب دوسرا بندہ آیا اس سے بات چیت کر کے چائے پانی کرا کے وہ اجازت مانگنے لگا تو آپ نے اجازت نہیں دی، آپ اسے روکنے پر اصرار کیوں کر رہے تھے؟ تو آپ کا جواب یہ ہوگا کہ پہلے والا جو آیا تھا وہ سرسری پہچان کا آدمی تھا، مگر بعد میں جو آیا یہ میرا دوست ہے، یہ میرا یار ہے، میں اس سے بے پناہ محبت کرتا ہوں، یہ آیا اور چل دیا، میری محبت کو گوارا نہیں ہوا، میں اسے اپنے گھر لے جاؤں گا، کھلاؤں گا، پلاؤں گا، مہمان نوازی کروں گا، خدمت کروں گا، اور بعد میں اسے روانہ کروں گا۔ بلا تمثیل عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جس کے ساتھ سرسری پہچان ہو آدمی اسے باہر و باہر ہی روانہ کر دیتا ہے، اور جس کے ساتھ تعلق گہرا ہوتا ہے، دوستی ہوتی ہے، محبت ہوتی ہے، اسے باہر و باہر روانہ نہیں کیا جا سکتا، اسے گھر تک لے جانے کی کوششیں کی جاتی ہیں۔ بلا تمثیل عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جو اپنے اپنے گھروں میں بیٹھے ہیں وہ بھی اللہ کے بندے ہیں، اور جو یہاں بیٹھے ہیں یہ بھی اللہ کے بندے ہیں، مگر اس سے یہ پتا چلا کہ جو اپنے آپ کو اللہ کا بندہ تو کہتے رہے مگر اس کی محفل میں نہ آ سکے، اس لیے کہ اللہ نے چاہا نہیں ہے، اور اللہ نے جسے چاہا ہے اس کا کام چھڑوا کر بھی اپنی محفل میں لا کے بٹھا دیا، جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا، جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا۔ یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے۔ تو اپنے گھروں میں بیٹھنے والے مبارک ہو تمہیں، مگر تم یہ مت سمجھنا کہ ہم نہیں آئے، میں کہتا ہوں میرے خواجہ نے نہیں بلایا۔ خواجہ جسے بلاتے ہیں نا تو میاں وہ پھر کسی بھی طرح پہنچ ہی جاتا ہے، ہوتا ہے نا بھئی ایسا، اور میں کہنے والا بھی محروم رہ جاتا ہے۔ اللہ توفیق دے گھر والے گھر میں جو بیٹھے ہیں وہ بھی محفل پاک میں آئیں، تاکہ اللہ رسول کا، ولیوں کا فرمان، ان کی شان، ان کی باتیں ہم سنے بھی، سنائے بھی، اور یہی ہمارے آخرت کا ذریعہ ہوتا ہے، آخرت کا ہمارے لیے یہی ذریعہ ہوتا ہے۔ اللہ ہمیں ایسی محفلوں کو آباد کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو محفلوں میں گفتگو ہو عقیدے کے حوالے سے ہو تو اللہ اس کے ذریعے ہمارے عقیدوں کو مضبوط فرمائے، عمل کے حوالے سے ہو تو اللہ ہمیں عملی گفتگو کو عملی جامہ پہنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات گرامی، قرآن پاک کی جس آیے کریمہ کی تلاوت کا شرف ہم نے حاصل کیا ہے، اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو، دنیا کے تمہارے گہرے دوست، گفتگو توجہ سے آپ سماعت کریں، الاخلاء گہرے دوست، یہ اخل جو ہے یہ خلیل سے ہے، خلیل، رفیق کا معنی بھی دوست ہوتا ہے، حبیب کا معنی بھی دوست ہوتا ہے، اور خلیل کا معنی بھی دوست ہوتا ہے، مگر خلیل اور رفیق میں فرق یہ ہے، عربی زبان میں رفیق کہتے ہیں دوست کو، اور خلیل کہتے ہیں گہرے دوست کو، جس کو ہم اپنی زبان میں کہیں تو جگری دوست۔ کیا کہتے ہیں جب بہت پکا دوست ہوتا ہے تو یہی جملہ کہتے ہیں نا کہ وہ تو میرا جگری دوست ہے، تو اس کا مطلب ہوا بہت گہرا دوست۔ خلیل نبیوں کی جماعت میں ایک پیغمبر کا لقب ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا لقب کیا ہے؟ ابراہیم خلیل اللہ۔ بولیں آپ کیا ہے؟ سب مل کے بولیں، خلیل اللہ، اللہ کے دوست۔
اللہ کے گہرے دوست، اسی خلیل سے اخل ہے۔ تو اللہ یہاں فرما رہا ہے الاخلاء، تمہارے گہرے دوست، یومئذ، قیامت کے دن، بعضهم لبعض عدو، ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے۔ دنیا میں جو ہمارے گہرے دوست ہیں، جگری یار ہیں، وہ ہمارے قیامت کے دن سب دشمن ہوں گے، کوئی اپنا نہیں ہوگا، سب پرائے ہوں گے۔ قرآن کہہ رہا ہے عدو، دشمن ہو جائیں گے۔ دوستوں میں عموماً ہماری آپ کی بول چال میں یا آج کے عرف عام میں دوست اس کو کہا جاتا ہے جو رشتہ دار نہ ہو۔ بھئی پھوپھی کا لڑکا ہے، ماما کا لڑکا ہے، چاچا کا لڑکا ہے، تو وہاں ہم دوست کا لفظ استعمال نہیں کرتے، بلکہ اس کے لیے عموماً کہتے ہیں بھئی میرا کزن ہے، یہ میرا بھائی ہے۔ لیکن جس کے ساتھ کوئی رشتہ داری نہ ہو اور یارانہ ہو جائے تو اس کے لیے ہم لفظ استعمال کرتے ہیں کہ میرا دوست ہے۔ یہ عرف عام میں ہے، مگر حقیقت ایسی نہیں ہے۔ حقیقت دوست اس کو کہا جائے گا جس کے لیے آپ کے دل میں محبت ہے، وہ آپ کا دوست ہے، چاہے وہ رشتہ دار ہو یا نہ ہو۔ سگا بھائی بھی ہے مگر محبت دل میں ہے تو وہ شریعت کی روشنی میں وہ آپ کا دوست ہے۔ اب ان دوستوں کو اگر دیکھا جائے تو پوری دنیا کی دوستیوں میں ہمارے سب سے زیادہ گہرے دوست، یعنی جن سے ہمیں سب سے زیادہ محبت ہے اور انہیں ہم سے محبت ہے، وہ کون ہے؟ وہ ہیں ہمارے ماں باپ۔ برابر؟ ماں سے بڑھ کر دنیا میں کوئی محبت کرنے والا ہو نہیں سکتا۔ ماں ہے۔ گھر پہ لوٹ کے بچہ آتا ہے، بیوی بھی ہے تو کہتی ہے کیا لائے، بیٹے ہیں تو کہتے ہیں کیا بچایا، مگر ماں ہے کہتی ہے بیٹا کچھ کھایا۔ یہ کس کا جگر ہے؟ اولاد سوچتی ہے کچھ بچانا چاہیے، بیوی کہتی ہے میرے لیے کیا لایا۔ وہ بچانے اور کمانے اور لانے میں پریشان ہے، مگر ماں ہی کا ایک کلیجہ ہوتا ہے جو بیٹے سے کیا بچایا، کیا لایا، کتنا کمایا، یہ نہیں پوچھتی۔ وہ کہتی ہے بیٹا صبح سے باہر تھا، اب تک کچھ کھایا کہ نہیں کھایا۔ یہ ماں کی حالت ہے۔ تو ماں سے بڑھ کر دنیا میں کوئی محبت کرنے والا نہیں ہے، باپ سے زیادہ پیار کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ باپ اگر بیٹا رات کو دیر سے گھر پہنچتا ہے تو ماں کو نیند نہیں آتی، باپ بے قرار رہتا ہے۔ بیٹے کو اگر بخار آ جائے تو ماں باپ رات جاگ کے گزار دیتے ہیں۔ یہ ماں باپ کا کلیجہ ہے، ان سے بڑھ کر دنیا میں محبت کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ اور ماں باپ کے بعد جو ہم سے زیادہ محبت کرتے ہیں یا ہم جن سے محبت کرتے ہیں وہ ہمارے بھائی اور بہن ہیں۔ بھائی بہنوں کے ساتھ فطری طور پر ہر انسان کو محبت ہوتی ہے، ہر بندے کو اپنی بہنوں سے بھی محبت ہے، اپنے بھائیوں سے بھی محبت ہے، اپنی ماں سے بھی محبت ہے، اپنے باپ سے بھی محبت ہے۔ اور جب تک یہ بچے کی شادی نہیں ہو جاتی تب تک یہ سب سے مکمل طور پر جڑا رہتا ہے۔ اب شادی ہو جانے کے بعد یہ محبت تھوڑی ڈیوائیڈ ہو جاتی ہے، محبت بٹ جاتی ہے، کچھ حصہ بیوی کی طرف چلا جاتا ہے اور پھر ماں اور باپ بھی رہتے ہیں محبت میں مگر ان کا حصہ کچھ کم ہو جاتا ہے، ادھر بیوی کی طرف جھکاؤ زیادہ ہو جاتا ہے۔ حالانکہ محبتوں میں فرق نہیں کرنا چاہیے، ماں ہے، بیوی ہے، بیوی میں چاہت ہے اور ماں کے قدموں میں نیچے جنت ہے، دونوں میں فرق ہے۔ ماں جنت ہے، بیوی چاہت ہے، بہن شفقت ہے۔ تو بہن کے ساتھ شفقتوں کا ویوہار، بیوی کے ساتھ محبتوں کا برتاؤ اور
ماں کے ساتھ وہ سلوک کیا جائے جو ہم جنت کے لیے کرتے ہیں، یعنی اس کا ادب کیا جائے، اس کا احترام کیا جائے۔ بہرحال محبتیں تقسیم ہو جاتی ہیں، اس میں کہیں کمی بیشی ہو جاتی ہے، مگر اب میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ بیوی کے بعد پھر جب ہماری اولاد آ جاتی ہے تو پھر محبت کرنے کا معیار اور بدل جاتا ہے۔ اب ذرا دیکھیں، پہلے نمبر پر ہم جس سے سب سے زیادہ چاہتے ہیں یا جو ہمیں چاہتا ہے وہ ہماری ماں اور باپ ہیں، اس کے بعد بھائی اور بہن ہے، اس کے بعد ہماری بیوی ہے، اور پھر اس کے بعد بچوں کا نمبر آتا ہے، پھر آدمی بچوں سے زیادہ محبت کرنے لگ جاتا ہے۔ اب قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، یہ جو محبت کرنے والے ہیں، یقیناً ہمارا بھائی بھی ہم سے محبت کرتا ہے، ہمارے ابا بھی ہم سے محبت کرتے ہیں، مگر یہ محبت کے معیار کو اگر آپ سمجھنا چاہیں تو اس طریقے سے بھی سمجھ سکتے ہیں کہ ماں باپ سے زیادہ اور بھائیوں سے زیادہ ہم سے کوئی اور محبت نہیں کر سکتا، مگر کبھی کبھی مواقع ایسے آتے ہیں کہ بعض اوقات ہمارے ماں باپ بھی ہمارا ساتھ دینے سے انکار کر جاتے ہیں۔ بعض گھڑیاں ایسی آتی ہیں، بعض ٹائمنگز ایسے آتے ہیں جہاں ہمارے ماں باپ، ہمارے بھائی بھی ہمارا ساتھ دینے سے انکار کرتے ہیں۔ آگے جب بات آئے گی تو میں اس بات کو وہاں پیش کروں گا، ابھی مجھے بتانا یہ ہے کہ باپ، ماں، بھائی، بہن، بیوی، بچے ہم سے بے پناہ محبت کرتے ہیں اور ہم ان سے محبت کرتے ہیں۔ اب یہ کہ سب سے گہرے دوست ہمارے یہی ہوئے، برابر جب گہرے دوست ہیں تو قرآن یہ کہتا ہے الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو، دنیا کے تمہارے گہرے دوست قیامت کے دن دشمن ہو جائیں گے۔ اب اس کی تفسیر قرآن کی دوسری آیت کرتی ہے۔ یاد رکھیں تفسیروں کی کیٹیگریاں ہیں، تفسیروں کے مقامات ہیں۔ تفسیر قرآن کی سب سے اعلیٰ وہ ہے جو قرآن کی تفسیر قرآن سے ہو جائے، سب سے اعلیٰ۔ اس کے بعد نمبر آتا ہے قرآن کی کسی آیت کی تفسیر مصطفیٰ کے کسی حدیث سے ہو جائے، وہ اعلیٰ تفسیر۔ اس کے بعد تیسرے نمبر پر تفسیر آتی ہے، مقام آتا ہے وہ تفسیر کسی آیت کی تفسیر کسی قول صحابی سے ہو جائے، صحابی نے اس کی تفسیر کر دی، وہ بھی معتبر۔ پھر نمبر آتا ہے کسی تابعی نے کوئی تشریح بیان کی، اس کا آتا ہے۔ تو یہ نمبرات ہیں تفسیر کے۔ سب سے معتبر تفسیر قرآن پاک کی وہ ہے جو قرآن کی ایک آیت کی تفسیر دوسری آیت سے ہو جائے، اس سے بڑھ کر کوئی تفسیر معتبر نہیں ہو سکتی۔ اب اللہ نے یہاں فرمایا کہ دنیا کے تمہارے گہرے دوست قیامت کے دن سب ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے۔ اب ہم نے سب سے زیادہ محبت والے جو اشخاص ہیں، لوگ ہیں، ان کا ذکر کیا، ماں، باپ، بھائی، بہن، بیوی، بچے، یہ لوگ ہیں جن سے ہم محبت کرتے ہیں، وہ ہم سے محبت کرتے ہیں۔ اب قرآن پاک میں اللہ دوسری جگہ پر گویا اس کی تشریح بیان کر رہا ہے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنی، کہ جب قیامت کا دن آئے گا تو باپ اپنے بیٹوں سے بھاگ رہا ہوگا، ماں اپنی بیٹیوں سے بھاگ رہی ہوگی، بھائی اپنے بھائی سے بھاگ رہا ہوگا، بیوی اپنے شوہر سے بھاگ رہی ہے، شوہر اپنی بیوی سے بھاگ رہا ہے، اولاد اپنے ماں باپ سے بھاگ رہی ہے۔ شأن یغنی، ہر کسی کو ایک ہی فکر ہوگی، میرا کیا ہوگا۔ دنیا میں مجھے بخار آتا تھا، ابا کی نیند اڑ جاتی ہے، اماں کی راتوں کی نیند اچاٹ ہو جاتی ہے، مگر قیامت کا جب دن آئے گا، زندگی بھر میری ماں میرا لال کہتی رہی، باپ میرے جگر کا ٹکڑا کہتا رہا، مگر جب قیامت کا دن آئے گا تو بیٹا خود بھاگ رہا ہوگا کہ میرا کیا ہوگا، ماں الگ پریشان ہوگی کہ میرا کیا ہوگا، باپ الگ پریشان ہوگا کہ میرا کیا ہوگا، حتیٰ کہ بیوی وصاحبتہ، تمہارے بستر کے ساتھی جو ہمارے لیے بے قرار رکھتے ہیں، چاہے شوہر ہو یا بیوی ہو، قیامت کے دن بیوی شوہر کا ساتھ نہیں دے گی، شوہر اپنی بیوی کا ساتھ نہیں دے گا، ہر ایک کو اپنی
کہ میرا کیا ہوگا۔ حدیث پاک میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب قیامت کا دن آئے گا اللہ تبارک و تعالی کے دربار میں میزان عمل پر ایک بندہ پیش کیا جائے گا، اور جب اس کے نامہ اعمال کو ترازو میں رکھ کر تولا جائے گا تو اس کے گناہ کا پلہ ہلکا ہوگا، وزندار ہوگا، نیکیوں کا پلہ ہلکا ہوگا۔ مگر اتنا فرق ہوگا کہ اگر نیکیوں کے پلڑے میں ایک نیکی رکھ دی جائے نا تو نیکی کا پلڑا وزندار ہو جائے۔ فرشتے کہیں گے مولا بندے نے نیکیاں تو خوب کی ہیں، گناہ بھی ہیں اس کے، مگر نیکیاں کم نہیں ہیں، کاش کہ اس کے پاس ایک نیکی اور ہوتی نا تو یہ بندہ جنتی ہو جاتا۔ اللہ فرمائے گا میرے بندے کو اجازت دے دو، میرا بندہ قیامت کے میدان میں گھومے اور دیکھے اسے اگر کوئی ایک نیکی دیتا ہو تو لے کے آئے، میں اسے جنتی بنا دوں گا۔ اب یہ بندہ ایک نیکی کی وجہ سے جنت میں جانے سے رکا ہے، ایک نیکی۔ آج ہمیں نیکیوں کی اہمیت ہے ہمارے پاس کچھ نہیں، اس کی اہمیت کا پتہ قیامت میں چلے گا۔ آج ہم نہ جانے کتنی نیکیاں نظر انداز کر کے گزر جاتے ہیں۔ یہ ایک نیکی، چھوٹی سی چھوٹی نیکی آج کر لو، ہو سکتا ہے کہ میزان عمل میں وہی رکھنے کے کام آ جائے اور نیکیوں کا پلہ وزندار ہو جائے۔ کسے پتا ہے؟ یاد رکھیں کتاب الصغائر اور کتاب الکبائر پر ہمارے بزرگوں نے بڑی بڑی کتابیں لکھی ہیں۔ یہ گناہ کبیرہ ہیں، یہ گناہ صغیرہ ہیں، تقسیم کیا ہے، مانا ان کا درجہ ہے اپنی جگہ کہ بڑے بڑے گناہ بھی ہیں، چھوٹے بھی گناہ ہیں، مگر کئی جلدوں پر مشتمل، کئی بکس بن گئی بڑے بڑے گناہ کو گنتے گنتے، کچھ چھوٹے گناہ کی کتابیں، بڑے گناہ کی کتابیں۔ جب ہم نے ان کا مطالعہ کیا بھی ہے، ایک مرتبہ جب ان کا مطالعہ تو میں کر ہی چکا تھا، مگر اتفاق سے میں امام غزالی کی کتاب پڑھ رہا تھا۔ حضرت سیدنا امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی تصنیف میں 2 جملے لکھے۔ وہ 2 جملے جب میں نے پڑھے تو میرے رونگٹے کھڑے ہوئے اور میں نے یہ سوچا کہ امام غزالی تمہاری قبر پر ہزاروں سلام ہو ہمارے، تم نے بڑی بڑی جو کتاب الکبائر اور کتاب الصغائر بڑی بڑی کتابیں ہیں، ان ساری کتابوں پر آپ کے یہ 2 جملے بھاری ہیں۔ وہ جملے کیا ہیں سنا دوں آپ کو؟ وہ جملے کیا ہیں؟ امام غزالی فرماتے ہیں بعض کہتے ہیں یہ بڑا گناہ، بعض کہتے ہیں یہ چھوٹا گناہ۔ فرماتے بندو کوئی گناہ چھوٹا اور بڑا نہیں ہوتا۔ امام غزالی کا فرمان، کوئی گناہ چھوٹا اور بڑا نہیں ہوتا، تم نے سمجھ لیا یہ بڑا ہے اور یہ چھوٹا ہے۔ اب جملہ ارشاد فرماتے ہیں کہ چھوٹے سے چھوٹا گناہ کیوں نہ ہو تمہاری نظر میں، مگر اللہ کو جس گناہ پر جلال آ جائے وہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ تمہاری نظر میں چھوٹا ہو سکتا ہے، مگر جس چھوٹی سے چھوٹی بات بھی تم نے جو کر لی، چھوٹا گناہ سمجھ کر لیا، اگر اس بات پر اللہ کو جلال آ گیا تو تمہارے حق میں اس سے بڑا کوئی گناہ نہیں۔ پھر آگے ارشاد فرماتے ہیں کوئی نیکی چھوٹی اور بڑی نہیں ہوتی، فرماتے ہیں جس نیکی کو اللہ پسند کر لے تمہارے حق میں سب سے بڑی نیکی وہی ہے۔ اللہ جسے پسند کر لے سب سے بڑی نیکی وہی ہے، اور جس پر اللہ کو غضب آ جائے، اللہ جلال میں آ جائے، تو ہمارے حق میں سب سے بڑا گناہ وہی ہے۔ میں اس پر 2 روایتیں عرض کر دوں۔ چھوٹی نیکی، چھوٹا گناہ۔ امام غزالی فرماتے ہیں تم نے جسے چھوٹی نیکی سمجھا، اگر اللہ اس بات پر خوش ہو جائے نا تو سمجھ لو تمہارے حق میں سب سے بڑی نیکی وہی ہے، اور جس گناہ کو تم نے چھوٹا سمجھ کے کر ڈالا اور اللہ کو جلال آ گیا تو سمجھ لو تمہارے حق میں سب سے بڑا گناہ وہی ہے۔ اس پر 2 روایتیں میں عرض کر دوں۔ حضرت سیدنا شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ
ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت کا دن ہوگا، ایک بندے کو میزان عمل پہ لایا جائے گا، اس کا نامہ اعمال تولا جائے گا، اس کے گناہ کا پلہ وزندار ہوگا، نیکیوں کا پلہ ہلکا ہوگا۔ فرشتے اس سے کہیں گے بندے نیکیاں گھٹ گئیں تیری، اگر نیکیاں دنیا میں اور مزید کچھ کر لیتا نا تو آج جنت کا مستحق ہو جاتا، مگر تو آج تیرے گناہ کا پلہ وزندار ہے، نیکیوں کا ہلکا ہو گیا، جہنم جانا پڑے گا۔ اس بندے کو پکڑ کر فرشتے جہنم کی طرف لے جا رہے ہوں گے، غیب سے رب کی طرف سے ندا ہوگی، فرشتوں کہاں لے جا رہے ہو؟ فرشتے کہیں گے مولا اس کے گناہ بہت زیادہ ہیں، نیکیاں کم ہیں، اس لیے اصول اور قانون کے اعتبار سے یہ جہنمی ہے، اسے جہنم میں لے جا رہے ہیں۔ اللہ پاک ارشاد فرمائے گا واپس لاؤ، اس کا نام اعمال پھر سے تولو، وزن کرو، فرشتے پھر واپس لائیں گے۔ گناہ کے پلڑے میں گناہ کے دفتر ہوں گے، نیکیوں کے پلڑے میں نیکیوں کے دفتر ہوں گے۔ گناہ والا جو پلڑا ہوگا وہ وزندار ہوگا، نیکیوں والا ہلکا ہوگا۔ اب فرشتے دوبارہ کر رہے ہیں وہی پوزیشن، اچانک اوپر سے کاغذ کی ایک پڑیا گرے گی نیکیوں کے پلڑے میں، جیسے ہی وہ چھوٹی سی پڑیا نیکیوں کے پلڑے میں گرے گی، نیکیوں کا پلڑا وزندار ہو جائے گا۔ اللہ فرمائے گا فرشتوں میرے بندے کی نیکیاں زیادہ ہیں، اسے جہنم نہیں جنت لے جاؤ۔ اور فرشتے بھی دیکھ رہے ہیں وہ تو حکم کے پابند ہیں، فرشتے کہیں گے چل تمہارا مقدر بدل گیا، جہنم جاتے جاتے جنت کی طرف جا رہے ہو۔ وہ بندہ بھی رکے گا اور رک کر کہے گا مولا تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جہنمی کو جنتی تم نے اپنی رحمتوں سے بنا دیا مولا، مگر میں اتنا جاننا چاہتا ہوں کہ گناہ کا پلڑا اتنا وزندار تھا، نیکیوں کا پلڑا اتنا ہلکا تھا، آخر یہ پڑیا کون سی ہے جس نے مجھ جیسے جہنمی کو جنتی بنا دیا؟ مولا اس کاغذ میں ہے کیا وہ دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ فرمائے گا فرشتوں اس پڑیا کو کھول کے دکھا دو۔ فرشتے جب پڑیا کھولیں گے تو علامہ شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کاغذ کی پڑیا کو جب کھولا جائے گا تو اس میں نکلے گی مٹی۔ کیا ہوگی؟ مٹی۔ وہ بندہ چونک جائے گا، باری تعالیٰ یہ مٹی کیسی ہے؟ اس مٹی نے مجھے جنتی بنا دیا، آخر اس کا راز کیا ہے؟ اللہ ارشاد فرمائے گا میرے بندے تو بھول گیا، میں بھولنے سے پاک ہوں۔ بات یہ ہے کہ جب تو دنیا میں تھا ایک مومن مسلمان کی موت ہو گئی تھی، لوگ جنازے میں شریک ہوئے مگر کوئی رشتہ دار کی بنیاد پر، خاندانی رشتے کی بنیاد پر، دوستی کی بنیاد پر، کوئی مال اور دولت کی بنیاد پر جنازے میں گیا، مگر تیرا اس سے کوئی رشتہ نہیں تھا، نہ خاندانی، نہ دودھ کا، نہ خون کا، نہ دوستی، نہ مال، نہ دولت، تو جنازے میں صرف اس لیے گیا کہ وہ مومن کی میت تھی، مسلمان کی میت تھی، اور میری رضا کے لیے تو جنازے میں چلا۔ جب میت میں گیا اور اسے قبر میں اتارا گیا، سب نے تو منہ دکھائی کے لیے کہ میں بھی میت میں ہوں، مٹیاں ڈالی اپنا چہرہ دکھانے کے لیے کہ جنازے میں ہم بھی ہیں، مگر تو نے بھی مٹی ڈالی تھی، تیرے کو کسی کو چہرہ نہیں دکھانا تھا، میری رضا کے لیے کیا تھا، تیرا وہ عمل مجھے اتنا پسند آیا کہ میں جانتا تھا تیرے پاس زیادہ نیکیاں نہیں ہوگی، میں نے اس مٹی کو محفوظ کر دیا تھا کہ اسی مٹی کے ذریعے تجھے جنتی بنا دوں گا۔ کتنی چھوٹی نیکی ہے، کسی کی قبر میں مٹی ڈال دینا ہماری نظر میں کتنی معمولی بات، مگر امام غزالی کا جو قول ہے کہ جسے تو نیکی بڑی اور چھوٹی کہتا ہے، کوئی نیکی چھوٹی نہیں ہوتی، جس نیکی کو اللہ پسند کر لے تیرے حق میں سب سے بڑی نیکی وہی ہے۔ اور گناہ فرمایا تم جسے چھوٹا چھوٹا سمجھتے ہو نا، فرمایا اللہ کو جس گناہ پر جلال آ جائے ہمارے حق میں سب سے بڑا گناہ وہی ہے۔ اس پر ایک روایت عرض کر دوں، ایک نوجوان
بڑا نیک اور بڑا پارسا، پورے گاؤں میں اس کے تقوی شعاری اور پرہیزگاری کے چرچے ہوتے تھے، لوگ بڑی عزت کی نگاہ سے اسے دیکھتے، صوم و صلات کا پابند۔ انتقال ہو گیا، جب انتقال ہوا، دفنایا گیا، کچھ دنوں کے بعد کسی نے اسے خواب میں دیکھا، تو خواب میں یہ دیکھا کہ اس بندے کی قبر میں جہنم کی آگ کے شعلے بھڑک رہے ہیں اور آگ میں گوتے کھا رہا ہے۔ خواب دیکھنے والے نے اسے دیکھ کر کے پوچھا، اللہ کے بندے، ہماری آبادی اور ہماری بستی میں تجھ سے زیادہ نیک تو کوئی تھا ہی نہیں، سب سے زیادہ پرہیزگار تو تھا، آخر اللہ نے تجھے کس گناہ کی سزا دی؟ تو وہ بندہ کہنے لگا کہ میں کیا بتاؤں، جب میری روح قبض ہوئی اور میری روح کو رب کے دربار میں پیش کیا گیا تو مجھ سے کوئی سوال ہی نہیں ہوا، ایک ہی سوال ہوا ہے مجھ سے، میرے رب نے صرف اتنا پوچھا کہ میرے بندے، ایک مرتبہ دوپہر کا کھانا تو نے گھر سے کھایا اور کھا کے عبادت کے لیے مسجد کی طرف جا رہا تھا، تیرے دانت کی کھڑکیوں میں کچھ کھانا پھنسا ہوا تھا، تجھے خلل ہو رہا تھا، زبان اس طرف بار بار مل رہی تھی، تو نے دانت میں خلال کرنا چاہا مگر کوئی تنکا تجھے نہیں ملا، مسجد جاتے جاتے کسی غریب کا جھوپڑا تجھے نظر آیا، اس جھوپڑے سے تو نے تنکا اٹھا کر دانت میں خلال کیا تھا اور پھر پھینک دیا۔ میں نے کہا ہاں ایسا تو کیا تھا، بس میرے رب نے اتنے پوچھا کہ جس کا جھوپڑا تھا کیا تو نے اس سے اجازت لی تھی؟ بس میں نے پوچھا نہیں تھا، جھوپڑے سے وہ تنکا توڑ کر خلال کیا، پھینک دیا، بس اسی بات پر اسے جلال آ گیا، فرمایا ڈالو اس کی قبر میں جہنم کی آگ، جلاؤ اس کو، بھڑکتا رہے گا۔ میں بتانا یہ چاہتا ہوں میرے بھائی، آج ہمیں نیکیوں کی اہمیت کا اندازہ نہیں ہے، گناہ کتنی بڑی مصیبت ہے اس کا احساس نہیں ہے، اس لیے ہم کرتے جا رہے ہیں، کرتے جا رہے ہیں، نیکیوں کی کوئی پرواہ نہیں، گناہ ہے کہ بس گناہوں میں لتڑے جا رہے ہیں۔ میرے بھائیو یاد رکھو، اس نیکیوں کا احساس ہمیں قیامت میں ہوگا۔ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اس بندے کے نام اعمال میں جنت میں جانے کے لیے ایک نیکی کی کمی، روک دیا گیا جنت سے، جا ڈھونڈو، کوئی نیکی دیتا ہے تو لے کے آؤ۔ اب یہ بندہ مارا مارا گھوم رہا ہے قیامت کے میدان میں، اب حضرت آدم سے لے کر قیامت تک جتنی آبادی ہو چکی ہے اور ہوگی، وہ ساری جنتا وہاں جمع ہوگی، سارے لوگ جمع ہوں گے، یہاں 1000-2000 کا مجمع لگے تو ہمیں اپنوں کو ڈھونڈنے میں کتنی دقت ہوتی ہے، کتنی پریشانی ہوتی ہے، اس قیامت میں، قیامت کی بھیڑ میں اب یہ بندہ نیکی ڈھونڈنے نکلا ہے، اماں کہاں ہے، ابا کہاں ہے، بھیا کہاں ہے، دنیا میں میری اتنی مدد کرتے تھے، اتنا سپورٹ کرتے تھے، اتنا بھاگ دوڑ کرتے تھے، میرے یار دوست کہاں ہے، مارا مارا بھاگے گا، ابا مل جائیں گے، ابا جان میں آپ کا وہی بیٹا ہوں، بابا دنیا میں آپ مجھ سے کتنا پیار کرتے تھے، کتنی محبت کرتے تھے، ذرا سی پریشانی آتی آپ رات دن ایک کر کے مجھے پریشانی سے آزادی دلانا چاہتے تھے، بابا بس ایک کام ہے، آج ایک مصیبت آن پڑی ہے، کاش اگر آپ مجھے آج ایک نیکی عطا کر دیں تو آپ کا بیٹا جنت کی بہاروں میں چلا جائے گا۔ باپ کہے گا بیٹا وہ دنیا تھی، وہ دنیا میں سب کچھ کیا جا سکتا تھا، آج ایک نیکی کے لیے آیا ہے، آج تو مجھے اپنی پڑی ہے، جب تجھے ایک نیکی کے لیے روکا گیا تو مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے کہ میرے پاس نیکیاں کتنی ہے اور گناہ کتنے ہیں، آج مجھے معاف کر دے۔ باپ کہے گا یہاں سے جا، کہیں اور دیکھ کام ہو جائے تو دیکھ، وہ ماں کے پاس جائے گا، ماں بھی انکار کر دے گی، بھائیوں کے پاس جائے گا، بھائی بھی انکار کر دیں گے۔ میرے بھائیوں میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ قیامت کے دن نہ باپ کام آئے گا، نہ بیٹا کام آئے گا، نہ بھائی برادر کام آئیں گے، نہ ماں کام آئے گی، ہر ایک کو بس شأن یغنی، میرا کیا ہوگا، میرا کیا ہوگا۔ تو اللہ قرآن میں فرماتا ہے الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو، دنیا کے تمہارے گہرے دوست قیامت کے دن سب ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے، کوئی ہمارا اپنا نہیں ہوگا۔ آج ہم اپنے بچوں کو کھلانے پلانے، عیش کی زندگی دلانے، بیوی کے لیے کیا کتنا دوڑ رہے ہیں، اور کیا حالت ہے آج دور میں یار انسانوں کی، ہماری آپ کی کیا کنڈیشن ہے، کیا حرام کیا حلال، کیا جائز کیا ناجائز، صاحب لوٹ گھسوٹ کے لاؤ،
کیسے مکان بھرتا ہے, مالدار کیسے ہو جاؤں, دولت کیسے آتی ہے, کتنا جھوٹ بولا, کتنی قسمیں کھا کر غلط مال استعمال کر ڈالا, غلط مال بیچا, کتنوں کا دبا لیا, کس کا کھا لیا, یہ سارا چکر کر کرا کے مالدار بننا چاہتا, میرے بچوں کا فیوچر اچھا ہو. واہ واہ سبحان اللہ, بچوں کے فیوچر کے لیے خود جہنم میں جا رہا ہے. قیامت کے دن کیا ہوگا معلوم ہے؟ حدیث پاک سن لیں آپ. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ جسم, وہ گوشت جہنم کا سب سے زیادہ حقدار ہے جو حرام کی کمائی سے پلا ہو, اس کا ٹھکانہ صرف جہنم ہے. اب جب قیامت کا دن ہوگا وہاں پر بیوی بھی ہوگی, بچے بھی ہوں گے, جن کے لیے اتنا دوڑے نا, جھوٹ بولا, اس کی گردن مروڑی, اس کو یہ کر کے بس آنے دو, جیسے تیسے آنے دو, پارٹیاں اڑا دو, یہ کر دو, ہاتھ اونچے کر دیا, کیا کروں سے وہ ہو گیا, ختم ہو گیا. قیامت کے دن جب لایا جائے گا, کیونکہ حرام سے پلے بڑے ہیں, اللہ تعالیٰ ان سے فرمائے گا حرام کھایا, حرام پہنا, تو بیوی اور بچے کہیں گے مولا ذمہ دار ہم نہیں ہیں, یہ ہمارا شوہر تھا, کہاں سے لاتا تھا مجھے کیا پتا. بچے کہیں گے مولا لایا اس نے کما کے رکھا تھا, ہمارا تو خالی حصہ ہوا ہے, اگر یہ نہ کماتا تو ہمارے پاس کہاں سے آتا, مولا اس کے ذمہ دار ہم نہیں ہیں, یہ ہمارا باپ ہے, اس سے پوچھ کے اس نے کہاں سے لایا تھا. اب یہ تو سارے چھوٹ گئے اور پھنسا باپ. بولو اولاد دشمن ہو گئی کہ نہیں ہوئی, بیوی قیامت میں دشمن ہوئی کہ نہیں ہوئی. وہ جہنم میں جانے کے ڈر سے شوہر اور باپ کے سر سب کچھ مونڈ دیا, اور اس ساری سزاؤں کو بھگتنے والے پھر ہم رہیں گے. تو اللہ فرماتا ہے یہ دنیا میں جو جن کے لیے کمرتے ہو, دوڑتے ہو, بھاگ دوڑ کرتے ہو, قیامت کے دن سب تمہارے دشمن ہوں گے, کوئی ہمارا اپنا نہیں ہوگا. میرے بھائیو وہاں پر صرف ہر ایک کو پڑی ہوگی شأنی یغنی, ہر کوئی اپنے لیے غنی ہوگا کہ میرا کیا ہوگا, بس میرا فیصلہ بہتر ہو جائے. پھر بیوی چاہے جہنم میں چلی جائے, بیٹے چاہے جہنم میں چلے جائے, مجھے کوئی پرواہ نہیں, میرا کیا ہوگا. بس آدمی اپنی ہی فکر کرے گا. تو جب وہاں اپنی فکر ہے تو یہاں شروع کر دو نا, تاکہ وہاں کی فکر سے چھٹکارا مل جائے. اگر یہاں ہم اپنی فکر کریں گے کہ بھئی حرام کما کے لاؤں گا, بچے تو ایس کی زندگی گزاریں گے, مگر قیامت میں مجھے پھنسنا پڑے گا, قیامت میں عتاب مجھ پر ہوگا, اللہ کا قہر و جلال مجھ پہ برسے گا. اس لیے جب بھی کوشش کرے تو نیکیاں کمانے کی کوشش کرو گے انشاءاللہ. کسی چھوٹی نیکی کو چھوٹی سمجھ کے چھوڑ مت دینا, کسی چھوٹے گناہ کو چھوٹا سمجھ کر مت ڈالنا. بس یہ سوچ لینا کوئی نیکی اگر چھوٹی ہے, عموماً کیا ہوتا ہے, ارے کوئی بڑا کام ہونا جس کی فضیلت علماء بیان کرے, علماء کہے نا کہ 70 شہیدوں کا ثواب, تو کہا میرا نام لکھو. یہ ضروری نہیں ہے. راستے سے کاٹا کانچ پتھر پڑا ہوا ہے, آپ نے تو دیکھ لیا, آپ بچ گئے. بس یہ خیال کرو کہ یار میری نظر پڑ گئی, ہو سکتا ہے میرے بعد کوئی آئے, اس کی نظر نہ پڑے, اس کا پیر زخمی ہو جائے گا, اٹھا کر کنارے رکھ دو. اللہ کو اگر یہی ادا پسند آ گئی تو وہ کانچ کا ٹکڑا تمہیں جنت لے جائے گا. چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں نا, چھوٹی چھوٹی چیزیں, عمل کی کوشش کریں. آج ہم عمل کے میدان میں پیچھے ہیں, عمل کرو. کسی کا اپنی ذات سے دل نہ دکھاؤ, اپنی زبان سے دل نہ دکھاؤ. یاد رکھیں چھوٹے چھوٹے کام نہیں معلوم آپ کو, حدیث پاک میں آیا ایک فاحشہ عورت زندگی گناہ میں گزری, اللہ نے جنتی بنا دیا. سبب کیا بنا؟ پیاسے کتے کو پانی پلا دیا. پیاسے کتے کو پانی پلا دیا, اللہ نے زندگی بھر کے گناہ معاف کر دیے. رحمت حق بہانہ می جویت, بہانہ می جویت. اللہ کی رحمت بہانہ ڈھونڈتی ہے, وہ قیمت نہیں دیکھتی. اور کبھی جلال میں آ جائے تو معمولی تنکے پر بھی جلال میں آ کر جہنمی بنا دے, ایسا بھی ہو سکتا ہے. تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہمیشہ رب کے قہر و جلال اور اس کی رحمتوں پر نظر رکھیں. ممکن ہے کہ یہ نیک اچھا کام کر لوں تو اللہ تعالیٰ کو یہ ادا پسند آ جائے اور اللہ مجھے جنتی بنا دے. کوئی غلط کام ہو وہ کرنے سے پہلے
سوچیں کہ ممکن ہے اللہ کو اسی کام پر جلال آ جائے اور اللہ میری پکڑ کر لے. ان بطش ربک لشدید، بے شک تیرے رب کی پکڑ بہت سخت ہے. جب وہ پکڑ لے گا تو کس کی مجال جو چھوٹ جائے. تو بہرحال بتایا رہا تھا کہ ماں باپ بھی قیامت کے دن ساتھ دیں گے. قرآن نہیں یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ. باپ بیٹوں سے بھاگے گا، ماں اولاد سے بھاگے گی، بھائی اپنے بھائی سے بھاگے گا، بیوی اپنے شوہر سے بھاگے گی، شوہر اپنی بیوی سے بھاگے گا، باپ اپنی اولاد سے بھاگے گا. سب کو بس ایک فکر ہوگی کہ میرا کیا ہوگا، نفسی 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 نفسی. وہاں کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا. تو میرے بھائیوں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ماں باپ بھائی بہن تو دنیا میں ساتھ دیتے ہیں، مگر کبھی کبھی یہ بھی ہمارا ساتھ چھوڑ جاتے ہیں. بسا اوقات ایسا ہوتا ہے. مثلا میری عادت ہے، فطرت ہے کہ میں اکثر و بیشتر لوگوں سے لڑائیاں کرتا رہتا ہوں. مثال دے رہا ہوں آپ کو، ہے نا ایسے کچھ بندے چین ہی نہیں پڑتا ان کو، اس کے ساتھ ہاتھا پائی، اس کے ساتھ مارا ماری، ادھر گالی گلوچ. جب تک نہیں کرتا اس کو سکون نہیں ہوتا. کچھ نہ کچھ چھیڑ چھاڑ ایسا ویسا کرتا ہی رہتا ہے. جب کرتا ہے تو لڑائی ہو جاتی ہے. جب لڑائی ہوتی ہے تو پھر کیا، میرے بھائی کو بلاتا ہوں، میرے ابا کو بلاتا ہوں، اس کو بلاتا ہوں. اب کب تک بھائی اور باپ لڑتا رہے گا؟ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ باپ بھی اور بھائی بھی یہ کہہ دیتے بھائی تیری لڑائی تو لڑ، بہت ہو گیا تیرا، ساتھ چھوڑ جاتے ہیں نا. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ باپ بھی کہتا ہے تو جان تیرے کام جان یار، تیری لڑائی گھر مت لا، باہر ادھر ہی کچھ جو کرنا ہے کر لے. اگر کوئی اس کی شکایت لے کے آ جائے تو کبھی باپ اور بھائی بھی کہتے ہیں ادھر جو کرنا ہے کرو، ہم تک مت آنا، مارنا ہے مارو، جیل میں ڈالنا ہے جیل میں ڈالو. کیا پتا چلا دنیا میں بھی کبھی کبھی ہمارے باپ بھی، بھائی بھی، رشتہ دار بھی ہمارا ساتھ چھوڑ جاتے ہیں، مگر اس سے زیادہ گہرے دوست ہمارے کون ہیں؟ اس سے زیادہ گہرے ہمارے جو ہے نا چاہنے والے، وہ ہمارا اپنا وجود ہے. یہ ہمارے ہاتھ، یہ پیر، یہ آنکھیں، یہ کان، یہ زبان، یہ اتنے اپنے ہیں کہ ماں باپ ساتھ چھوڑ سکتے ہیں، بھائی ساتھ چھوڑ سکتے ہیں، مگر ہاتھ پیر کبھی ساتھ چھوڑیں گے؟ جی آج تک میں نے نہیں دیکھا کہ آپ بازار جا رہے ہیں اور ہاتھ کو کھوٹی پہ لٹکا کے جائیں گے. ہوتا ہے ایسا؟ نہ، ہمیشہ جہاں جائیں ساتھ. اور اتنے وفادار ہیں یہ، اتنے وفادار کہ کسی کو تھپڑ مارنے کا ارادہ بناؤ تو کبھی ہاتھ پیچھے نہیں جاتا. جیسے ارادہ بنا تو یہ سیدھا تیاری ہوتا ہے. کبھی انکار کرتا ہے ہاتھ؟ آپ سوچیں کہ اس کو ایک گھوسا ماروں، ہاتھ کہے کہ نا میں نہیں ماروں گا، ایسا کبھی نہیں ہوگا. آپ کہیں اس کو لات ماروں اور پیر کہنا ہے میں نہیں ماروں گا. آپ نے ارادہ بنایا ہاتھ تیار، آپ نے ارادہ بنایا پیر تیار. کسی کو گالی دینا ہے زبان کبھی لنگ نہیں ہو جاتی. جیسے ارادہ کیا گالی کا تو الفاظ کا جامہ پہنا کر سیدھے دھار سے باہر ہوتا ہے نا. اتنی اپنی ہے، اپنا وجود. انسان دنیا میں مانا کہ اپنی اولاد سے بھی محبت کرتا ہے، بیوی سے بھی محبت کرتا ہے، بھائیوں سے بھی محبت کرتا ہے، ماں باپ سے بھی محبت کرتا ہے، اولاد سے بھی محبت کرتا ہے، مگر سب سے زیادہ انسان محبت کرتا ہے تو اپنے آپ سے ہی کرتا ہے. یہ تو طے ہے نا، اٹل حقیقت ہے. فطری طور پر میں ایک بات بتا دوں آپ کو کہ فطری طور پر ہر انسان کو چند چیزوں سے محبت ہوتی ہے. مثلا ایک مثال دوں، مثلا ہر بندے کو اپنے وطن سے محبت ہے نا؟ بولو اپنے وطن سے محبت ہے کہ نہیں؟ میں آج اتنا ڈر کے بول رہے ہیں، لوگ شک کر رہے ہیں آپ پر. ہاں اتنی محبت ہے کہ لوگ ارادے بنا رہے ہیں کہ کیسے باہر کریں تو دھرنے پر بیٹھ گئے. کیا کیا جتن کر رہے ہیں، کرنا بھی چاہیے. حکما میں سے کسی حکیم کا قول ہے، وہ فرماتے ہیں دانا، حکیم سے مراد یہ جڑی بوٹی والا حکیم نہیں، حکیم سے مراد ہے ہوشیار، دانا، عقل مند لوگوں میں سے کسی عقل مند کا قول ہے حب الوطن من الایمان، وطن کی محبت ایمان کا حصہ ہے.
वतन की मोहब्बत। हाँ, जाहिर बात है कि जब इस्लामी लिटरेचर में मुसलमानों के लिए यह पैगाम है कि वतन की मोहब्बत ईमान का हिस्सा है, तो जिसकी किताबों का सब्जेक्ट ये हो कि वतन की मोहब्बत ईमान का हिस्सा है, वो कौम कभी अपने वतन से गद्दारी नहीं कर सकती। लोगों को ये सोचना चाहिए, हमारे खमीर में हमारे वतन की मोहब्बत डाली गई है, और अल्हम्दुलिल्लाह ये मुसलमान कौम है जो फख्र के साथ जिंदा भी रहती है तो अपने वतन के सीने पर घूमती है, और जब मर भी जाते हैं तो अल्लाह का फजल है कि सीना चौड़ा करके ये मादरे वतन हमें अपने आगोश में ले लेती है। हाँ? मिन्हा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम, यही हमारा वतन है। मिन्हा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिन्हा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। जब कब्र में मैयत को डालते हो तो मिट्टी डालते हो तो क्या पढ़ते हैं? मिन्हा खलकनाकुम, सर्टिफिकेट है ये हमारा, यही हमारा सबसे बड़ा कागज है। क्या है इसका मतलब? मिन्हा खलकनाकुम, हमने तुझे इसी मिट्टी से बनाया। बोलो, दफन कहाँ हो रहे हैं आप? कहाँ की मिट्टी है? पाकिस्तान की? हिंदुस्तान की। तो अल्लाह फरमा रहा है, और सुने हदीस में आया, जो बंदा जहां की मिट्टी से बना है वही की मिट्टी में दफनाया जाएगा, ये हदीस में। और कुरान ये कहता है जब अपने मुर्दों को कब्र में डालो तो ये पढ़े, मिन्हा खलकनाकुम, हमने तुम्हें इसी मिट्टी से बनाया, वो मिन्हा नुईदुकुम, हम इसी मिट्टी में तुम्हें लौटा रहे हैं। पता चला हमारा खमीर इसी मिट्टी का है। तो बहरहाल मैं बताना यह चाहता था कि हर इंसान को अपने वतन से मोहब्बत है। बोलो, आपको है कि नहीं? किस किस को हिंदुस्तान से मोहब्बत? सबको है, माशाअल्लाह। हमको मोहब्बत है और होनी भी चाहिए। वतन में जहां है, पूरा हिंदुस्तान हमारा वतन है, मगर फिर उसमें मुख्तलिफ शहर हैं, मुख्तलिफ सूबे हैं, मुख्तलिफ सूबों में मुख्तलिफ शहर हैं, मुख्तलिफ शहरों के अलावा मुख्तलिफ गांव हैं। हर आदमी को जहां वो रहता है ना, उस इलाके से उसे फितरतन मोहब्बत होती है कि नहीं? अड़ाजन वालों से कहो तो अकबर शहीद पे जाके रहो, ना यार अड़ाजन बराबर है। अकबर शहीद वालों को बोलो कि आड़ाजन पे चल, नहीं भाई मेरी ये झोपड़पट्टी अच्छी है, यही हम खुश हैं। भाई जो बंदा जहाँ रहता है उसको वहीं अच्छा लगता है। तो कभी आप देखें ना, वतन की जो मोहब्बत है, आप कई लोग होंगे जो बाहर से भी आए होंगे, मगर आप यहाँ रह रहे हैं, ये आपका वतन सानी हुआ, मगर जो वतन असली है, कभी अगर उस वतन की बात निकल आए तो दिल की कली कली खुश हो जाती है। मेरा गाँव, मेरा वतन, मेरा देश, ऐसा होता है ना। बल्कि वहां का कोई रिश्तेदार नहीं, खाली गांव वाला मिल जाए तो आदमी खुश हो जाता है। आदमी बड़ा खुश हो, आप वहां के, मैं भी वही था, मैं 40 साल पहले आ गया, 30 साल पहले आ गया। ऐसा ये सारा अंदाजा लगाना हो ना तो कभी हज में देखना, हज में आदमी अकेला इधर उधर घूमता रहता है, अगर पता भी चला ना कि भरूच का हाजी साहब है, ओ हाजी साहब मैं सूरत का हूँ, होता है ना सब। ये सब वतन की मोहब्बत है, आदमी की फितरत में डाल दी गई है वतन की। जो आप इस महल्ले में रहते हैं, जिस आबादी में रहते हैं, यहाँ पर रहते हैं आप, इससे मोहब्बत है। हर आदमी को माल से मोहब्बत है कि नहीं? माल बोलो, डर रहे हैं? दौलत से है ना भाई प्यार, होती है हर एक को, जरूरत है ना दिरहम और दीनार से दीन का काम भी चलेगा। रिवायत में आया आखिर दौर आएगा कि दीन का काम भी इसी के जरिए चलेगा। अगर ये माल ना हो तो हम जलसे नहीं कर सकते, माल ना हो तो आप हज को नहीं जा सकते, माल ना हो तो आप उम्रा नहीं कर सकते, माल ना हो तो करोड़ों की मस्जिद तामीर नहीं कर सकते, माल ना हो तो किसी वली का आस्थाना नहीं बना सकते, माल ना हो तो किसी गरीब यतीम बच्ची की शादियां नहीं कर सकते। ये सारा काम माल का तो है, माल की जरूरत भी है। तो बोलो, माल से मोहब्बत है? फिर है औलाद से मोहब्बत होती है। मैं बता ही रहा था आपको, याद रखना, हम जहाँ से निकले वहीं लौटना है। ये सारी बातें निकली हैं ज़िम्नन निकली है। आदमी माँ से, बाप से, औलाद से, सबसे मोहब्बत करता है, मगर सबसे ज्यादा वो अपने आप से मोहब्बत करता है। मैं ये बताना चाह रहा हूँ।
यहीं से हम इधर निकले हैं, बताना ये है। वतन से भी मोहब्बत है, महल्ले से, सोसाइटी से जहाँ रहते हैं मोहब्बत है, अपने माल से भी मोहब्बत है, अपनी औलाद से भी मोहब्बत है, अपने आप से भी मोहब्बत है, मगर किसकी मोहब्बत कम और किसकी ज्यादा है, अगर इसका पता लगाना हो तो कैसे लगाएंगे आप? इसका तरीका ये है, मैं मिसाल दे रहा हूँ। मसलन आप इस सोसाइटी में रहते हैं, आपको बहुत अच्छा लगता है, सब जान पहचान के लोग हैं, अड़ोस पड़ोस के अच्छे लोग हैं, यहाँ रहते हैं आप। अल्लाह ने नमाजना शुरू कर दिया, माल जमा होने लगा, माल जमा होते होते आप अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह सबको माल दौलत से नवाजे, हलाल माल दौलत खूब हो गया। अब जब माल ज्यादा हो गया तो हिर्सो हसद करने वाले, कीना वाले भी पैदा हो जाते हैं। लोगों ने देखा बहुत कमा रहा है, ये बड़ा मालदार हो गया, ये हो गया, वो हो गया, हजार बातें करना शुरू कर दिया। अब धीरे 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 लोगों के इरादे बदलने लगे। आपको ऐसा महसूस होने लगा कि इनकी नीयतें खराब हो रही हैं, आज नहीं तो कल ये मौका पाकर मेरा सारा साजो सामान लूट लेंगे, मुझे रोड पे लाके खड़ा कर सकते हैं। जब आपको ये यकीन गालिब होने लगा, ज़न्न गालिब, कि यार ये मेरा माल सेफ नहीं है, यहाँ पे हर बंदा मुझ पर हवस की नजर डाले हुए। अब ऐसी सूरत में आपको अपनी सोसाइटी से प्यार था, मगर माल बचाने के लिए आप सोसाइटी छोड़ देंगे, हाँ या ना? छोड़ेंगे ना कि यार जिंदगी भर की मेहनत है, यहाँ रहेंगे, सोसाइटी करके सारा माल चला जाएगा तो हाथ धो के बैठना पड़ेगा, चलो कहीं और मकान ले लेते हैं, कम से कम माल तो सेफ हो जाए, मेरी दौलत तो बचेगी। आपने अपना इलाका छोड़ा, माल बचा लिया, पता चला आपको अपनी सोसाइटी से मोहब्बत थी, मगर उससे ज्यादा मोहब्बत आपको अपने माल से थी, इसलिए अपने वतन की कुर्बानी दे दी आपने, माल बचा लिया। अब माल बचाकर जिस सोसाइटी में आप रहने लगे, इत्तेफाक से वहां जाने के बाद आपका बेटा बीमार हो गया, अब माल के लिए अपनी सोसाइटी छोड़ दिया आपने, अब बेटा बीमार हुआ, बेटे को लेके दौड़ रहे दवाखाने में, डॉक्टर साहब पैसा चाहे जितना लगे, मेरा बेटा बचना चाहिए, बेटा बचा लो, पैसा पानी की तरह बहा रहा है। अब आपसे कोई पूछे यार ये वही तो माल है ना जिसके लिए अपनी सोसाइटी छोड़ के आ गया और अब डॉक्टरों के जेब भर रहा है, तो आप कहेंगे यार वो क्या हुआ, उसे छोड़ दिया, ये मेरे जिगर का टुकड़ा है, ये मेरा बेटा है, पैसा हाथ का मैल है, आज है कल नहीं होगा, आज निकल जाएगा कल फिर आ जाएगा, मगर मेरा बेटा बच जाए, ये सबसे बड़ी बात है। पैसा पानी की तरह बहाया, बेटा बचा लिया, पता चला कि औलाद की मोहब्बत माल से ज्यादा है। समझ रहे हैं आप बात को? मैं मिसाल दे रहा हूं खाली, वतन छोड़ा, माल बचाया, माल छोड़ा, बेटा बचाया, तो पता चला वतन से ज्यादा प्यार माल से था, माल से ज्यादा प्यार औलाद से था। अब चौथे नंबर पर आप आए कि कभी ऐसा हुआ कि बेटा तो बच गया, आप कारोबार कर रहे थे, मार्केट में थे, दुकान पर थे, अचानक आपके घर में आग लग गई, खुदा न करे आग लगी, घर में बेटा अकेला था, आप दौड़ते हुए आए, देखा कि आग की पोजीशन ये है कि पूरे मकान को चारों तरफ से आग ने घेरा और बीच में बेटा चिल्ला रहा है, बाबा मुझे बचाओ, अब्बा मुझे बचाओ। अब बाप ये देख रहा है कि अगर बेटा तो अंदर जिंदा है मगर आग की लपटें चारों तरफ से घेरे हुए हैं, अगर मैं अंदर जाऊंगा तो मैं जिंदा वापस ना आ सकूंगा। अगर ये पोजीशन हो तो ईमानदारी से बोलो, बाप आग में छलांग लगा देगा, घर का तवाफ करेगा, सीना पीटेगा, माथा कूटेगा, बेटा जल रहा है मगर अंदर जाने की हिम्मत नहीं करेगा, भाई बेटा है मगर मैं गया तो मैं ही ना मर जाऊं। पता ये चला कि बेटे के लिए, माल के लिए वतन छोड़ दिया और बेटे के लिए माल छोड़ दिया और अपने लिए अब बेटा भी कुर्बान हो रहा है तो नजरअंदाज कर रहा है, रो रहा है मगर अंदर छलांग नहीं लगाता। तो पता चला आदमी को सबसे ज्यादा प्यार अगर किसी से है तो अपने आप से है।
ہے نا بھائی؟ اب یہ اپنا آپ کیا ہے؟ یہ ہاتھ میرے، یہ پیر میرے، یہ آنکھیں میری، یہ زبان میری، یہ کان میرے، سب کچھ ہمارا ہی ہے۔ اپنا اپنا، میرا 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 میرا، یہ کرتے رہے، ہمیشہ یہ آپ کا ساتھ دیتے رہے۔ کسی کو مارنا ہے تو مار دیا، کسی گرنے والے کو اٹھانا ہے تو اٹھا لیا، کچھ حرام کھانا ہے تو کبھی بھی ہاتھ بھی تیار، منہ بھی تیار، دانت بھی تیار، حلق بھی تیار، پیٹ بھی قبول کرنے کے لیے تیار، کیونکہ ہم تیرے ہیں۔ تو جو کھلائے کھانے تیار ہیں، تو حلال کھلائے تب بھی کھائیں گے، حرام کھلائے تب بھی کھائیں گے۔ یہ سر آپ کا ہے، آپ چاہیں تو اس سے آوارہ گردی کریں اور سرکشی کریں، اور آپ چاہیں تو اسے رب کے دربار میں جھکا دیں۔ سر کبھی انکار کرے گا؟ ان پیروں کو لے کر شراب کے اڈوں پہ چلو، پیر کبھی نہ نہیں کہے گا۔ ان پیروں سے لے کر آپ مسجد کی طرف نکلو تو پیر کبھی نہ نہیں کہے گا۔ ان ہاتھوں سے آپ شراب کے جام اڑے لو تب بھی ہاتھ تیار ہے۔ ان ہاتھوں سے آپ زمزم اڑے لو تب بھی تیار ہے۔ ان ہاتھوں سے قرآن کے ورق پلٹو تب بھی تیار ہے۔ ان ہاتھوں سے آپ جوئے کے پتے کھیلو تب بھی تیار ہے۔ ہر کام کے لیے تیار ہے۔ آپ اس سے اچھائی کرو تو بھی تیار، برائی کرو تو بھی تیار، پیروں سے برائی کے اڈوں پر جاؤ تب بھی تیار، خیر خواہی کے راستے پر چلو تب بھی تیار، زبان سے قرآن پڑھو تب بھی تیار، گالی بولو تب بھی تیار، گانے سنو کانوں سے تو گانے تیار سننے کے لیے کان، نعت سنو تو نعت سننے کے لیے بھی تیار۔ آپ جو کہیں گے تیار ہے، مگر قرآن کہتا ہے پوری زندگی تیرے فرما بردار رہنے والے۔ تو کہتا تھا میرے اعضاء، میرے ہاتھ، میرے پیر، سب کچھ تیرا ہے۔ اب قیامت کے بارے میں اللہ فرماتا ہے اليوم نختم على افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما كانوا یکسبون۔ اللہ اکبر۔ مسلمانوں ذرا غور کریں، آپ اللہ قرآن میں فرما رہا ہے جب قیامت کا دن آئے گا اليوم نختم على افواہہم، اللہ فرمائے گا فرشتوں اس کی زبان پہ تالا لگا دو۔ فرشتے بند کر دیں گے زبان، یاد رکھیں۔ پھر آگے اللہ کیا فرماتا ہے تکلمنا ایدیہم، پھر ہاتھ بولے گا، وتشہد ارجلہم، پیر گواہی دے گا، بما کانوا یکسبون، دنیا میں تم نے کیا 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 ہے۔ یہ پیر بھی بولیں گے، ہاتھ بھی بولیں گے مولا اس نے اتنے تاش کھیلے، اتنے پتے کھیلے، اتنا جوا کھیلا، اتنی شراب کے جام اڑیلے، مولا اتنے لوگوں پر ظلم کیا۔ ان پیر گواہی دیں گے مولا ہم تو چاہتے تھے کہ نیک کام کے راستے پر چلیں، مگر تو نے اس کے ماتحت کر دیا تھا۔ یہ ہمیں کبھی مسجد کی طرف نہیں لے جاتا، جب بھی لے جاتا تو شراب خانوں پر، جوئے کے اڈوں پر، ناجائز کاموں کی طرف لے جاتا۔ آنکھیں جواب دے گی مولا ہم چاہتے تھے کہ تیرے کلام کی زیارت کریں، ہم چاہتے تھے کہ علماء ربانیین کے چہروں کی زیارت کریں، ہم چاہتے تھے کہ مکہ دیکھیں، ہم چاہتے تھے کہ مدینۃ المنورہ دیکھیں، ہم چاہتے تھے خواجہ اجمیری کے دیار دیکھیں مولا، مگر اس نے ہمیشہ آوارہ عورتوں کی طرف ہی دیکھتا رہا، کان سے گانے ہی سنتا رہا۔ نعت سننے کی تمنا تھی مگر یہ دور دور بھاگتا، نعت کی محفل ہوتی دروازہ بند کر کے ٹی وی چینل دیکھتا تھا، پکچر دیکھتا، گانے سنتا، ناچ گانے دکھایا کرتا، سینما کے جو ہے تو گانے اور نغمے سنایا کرتا تھا۔ یہ ساری چیزیں گواہی دے گی میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں۔ تو پتہ یہ چلا ابا بھی ساتھ نہیں دیں گے، اماں بھی ساتھ نہیں دے گی، بھیا بھی ساتھ نہیں دے گا، بیوی جورو بھی ساتھ نہیں دے گی، اولاد بھی ساتھ نہیں دیں گے۔ حد یہ ہے کہ میرے پیر بھی میرے دشمن، میرے ہاتھ بھی میرے دشمن، میرے کان بھی میرے دشمن، میری آنکھیں بھی میری دشمن، میرا وجود میرا دشمن۔ مولا قیامت میں میرا کون ہوگا؟ اے بھائی تعالیٰ قیامت کے میدان میں کوئی ہوگا جو میرا ساتھ دے؟ اللہ فرماتا ہے الا المتقین، میرا خواجہ تیرا ساتھ دے گا۔ ابا ساتھ نہیں دیں گے، بھیا ساتھ نہیں دے گا، بیوی بچے ساتھ نہیں دیں گے، اپنا وجود ساتھ نہیں دے گا۔ الا المتقین، جو میرے متقی بندے ہیں تیرا ساتھ وہاں بھی نہیں چھوڑیں گے۔ اب یہ متقی اولیاء اللہ ہے نا، متقی قرآن میں اللہ فرماتا ان اولیاء الا المتقون
ولی نہیں ہوتا مگر وہی جو متقی ہو، جو پرہیزگار ہو۔ تو پتہ چلا ابا نے بھی ساتھ چھوڑ دیا، بھیا نے ساتھ چھوڑ دیا، رشتہ داروں نے ساتھ چھوڑ دیا، دوست احباب نے ساتھ چھوڑ دیا، مگر میرا خواجہ دامن دے گا۔ ادھر گھبراتا کیوں ہے؟ میں ہوں نا، ڈرتا کیوں ہے؟ میں ہوں نا۔ تو میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوست، قیامت کے دن یہ اولیاء کاملین، اولیاء اللہ تبارک و تعالی کے محبوبین قیامت کے میدان میں ہمارا ساتھ دیں گے۔ ایک حدیث پاک میں آیا، ایک صحابی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کوئی بندہ اگر کسی قوم سے محبت کرتا ہے، اگرچہ اس سے اس کی ملاقات نہیں ہوگی، ملاقات نہیں ہے مگر محبت ہے، اس کو اس محبت کا کچھ صلہ ملے گا؟ سرکار نے فرمایا ہاں، اگرچہ ملاقات نہ ہو، اگرچہ دیکھا نہ ہو، اگرچہ کوئی رشتہ داری نہ ہو، زمانہ نہیں پایا مگر محبت کرتا تھا، تو قیامت کے دن اللہ اس کو اسی کے ساتھ رکھے گا۔ قیامت میں اللہ اس کو اسی کے ساتھ رکھے گا۔ ہم نے غریب نواز کو دیکھا نہیں ہے، ان کا زمانہ نہیں پایا ہے، ان سے ہمارا کوئی خون کا رشتہ نہیں ہے، مگر محبت ہے، چاہت ہے، عقیدت ہے، لگاؤ ہے، اور کوئی دنیاوی غرض نہیں، بس ایمان کا رشتہ ہے۔ کون سا رشتہ ہے؟ ایمان کا رشتہ ہے، اور ان کے ساتھ محبت کی وجہ خدا کی محبت ہے، کیونکہ ہم ولیوں سے محبت کرتے ہی اس لیے ہیں کہ خدا والے ہیں، ولیوں سے محبت اس لیے کرتے ہیں کہ وہ اللہ والے ہیں۔ اور جو لوگ کہتے ہیں نا کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، ولی کیا ہوتا ہے، خواجہ کیا اور غوث کیا، تو میں کہتا ہوں تم نے اللہ سے محبت کی نہیں ہے، اس لیے جانتے نہیں ہو۔ جس کو اللہ سے محبت ہے پھر اسے جوڑنے کی ضرورت نہیں پڑتی، وہ خود ہی رشتے جڑتے ہیں۔ بھئی ایک سے جوڑ لو رشتہ تو سارے جڑتے ہیں کہ نہیں جڑتے؟ مثال کے طور پر آپ کی تو ہو گئی ہے، یہ مدنی کی شادی نہیں ہوئی ابھی، اب ان کا کہیں رشتہ ہو جائے، اب ظاہر بات ہے نکاح کی محفل میں، مسجد میں یا اسٹیج پر جہاں بھی نکاح ہوگا تو قاضی صاحب تو کہیں گے اتنے اتنے مہر کے عوض میں فلاں بنت فلاں کو آپ کی نکاح میں ان کی وکالت سے اور ان کی گواہوں سے، ان کی شہادتوں سے آپ کی نکاح میں دیا گیا، آپ نے قبول کیا، تو یہ کہیں گے ہاں بھائی فلاں بنت فلاں کو قبول کر لیا ہم نے، نکاح ہو گیا۔ اور وہ جو ساتھ میں ہوتا ہے جوڑی دار، کیا کہتے ہیں اس کو، انور بھائی، انور صاحب ہوتے ہیں نا ایک، انور ساتھ لے کے، بھائی سسرال تو وہی لے کے جائیں گے، اب سب ہو گیا، لے کے چلے اندر، جیسے ہی گھر میں گئے سسرال میں تو اب وہاں پر تعارف ہو رہا ہے، اس کو سلام کر سلام کرے، سسرے باوا ہیں، سسرے وہ ٹھیک ہے بھائی کر دیا سلام، کہ یہ ساسو اماں ہیں، یہ خالہ ساس ہیں، یہ سالے صاحب ہیں، یہ خالو سسور ہے، یہ ماما سسور ہے، یہ چاچا سسور ہے۔ اب یہ ہو گیا پریشان کا رشتہ ایک سے جوڑا، یہ 17 کیسے جڑ گئے؟ ہم نے تو ایک سے رشتہ جوڑا ہے نا۔ تو کہنے والا کہے گا میاں اس ایک سے تم جڑ گئے نا، تو ان سے الگ رشتہ جوڑنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ سارے رشتے خود جڑ جائیں گے۔ بلا تمثیل عرض کرنا چاہتا ہوں، سمجھ گئے ہوں گے آپ، ہمارا رشتہ اس ایک سے جڑا، لا الہ الا اللہ کہہ کے ہم نے اپنا اس سے رشتہ جوڑ لیا، تو جتنے اس کے ہیں ان سے خود ہمارا رشتہ جڑ گیا۔ اس لیے ہم کہتے ہیں غوث بھی ہمارے ہیں، خواجہ بھی ہمارے ہیں، داتا بھی ہمارے ہیں، فرید الدین بھی ہمارے ہیں، محبوب الہی بھی ہمارے ہیں، خواجہ دانا بھی ہمارے ہیں، شاہ قطب عالم بھی ہمارے ہیں، شاہ عالم بھی ہمارے ہیں، اعلیٰ حضرت بھی ہمارے ہیں، مفتی اعظم بھی ہمارے ہیں، اور تاج الشریعہ بھی ہمارے ہیں۔ بس اس سے جڑو تو سب تم سے جڑ جائیں گے، اور خدا نہ خواستہ جب جڑ گئے، اور پھر وہ جس سے ایک سے جوڑا تھا نا رشتہ، قبلتها وزوجتها ونکاحتها، یہ کہہ کے جوڑ دیا تھا، اور بعد میں کہہ دیا طلاق طلاق طلاق، ٹوٹا نا رشتہ، بھئی طلاق دیا تو رشتہ ٹوٹا کہ نہیں ٹوٹا؟ اب ٹوٹ گیا۔ اب پہلے تو یہ سسر تھے، یہ سالے صاحب تھے، یہ ساسو ماں تھی، یہ چاچا سسر، یہ ماما سسر، یہ سب کچھ تھے۔ کبھی بازار میں نکلے مدنی میاں، اب وہاں جا کر کہا یہ دیکھو میرا سالا جا رہا، خیریت رہے گی ان کی کیا؟ اب رشتہ جوڑنا ہے، کا جوڑنا تھا، جب اس سے جڑا تھا
تو ہم سے جڑا تھا، جب اس کا ٹوٹا تو ہم کو الگ سے توڑنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ خود ٹوٹ جائیں گے۔ بلا تمثیل کہنا چاہتا ہوں، سنیو مبارک ہو، ہم رب سے جڑے ہیں اس لیے خواجہ سے جڑ گئے ہیں، ہم رب سے جڑے ہیں اس لیے غوث اعظم سے جڑے ہیں۔ اور جو کہتے ہیں کہ ہم خواجہ کو نہیں مانتے، غوث کو نہیں مانتے، تو میں صاف کہوں گا کہ تم نے اپنا اس سے رشتہ جوڑا نہیں ہے، اس لیے ان سے جڑا نہیں ہے۔ پہلے اس سے جڑو تو سب سے جڑ جاؤ گے، جو اگر اس سے ٹوٹ گئے تو سارے رشتے خود بخود ٹوٹ جائیں گے۔ اللہ ہمارے اس ایمانی رشتے کو مضبوط رکھے۔ ہاں تو یاد رکھیں، نمازوں کی پابندی کریں، اپنے اس سر کو رسوا نہ ہونے دیں، ذلیل نہ ہونے دیں۔ یہ سر جب رب کے دربار میں جھکتا ہے اور جھک کر ناک بندہ رگڑتا ہے، پھر کہتا ہے سبحان ربی الاعلی، پاک ہے میرا رب جو سب سے اعلیٰ ہے، سب سے بالا ہے۔ رب فرماتا ہے فرشتوں گوار ہو، میرا بندہ جھک کر ناک رگڑ کر مجھے اعلیٰ کہتا ہے، اب میں اسے دنیا میں اعلیٰ بنا کے رہوں گا، اس کے سر کو اب کہیں جھکنے نہیں دوں گا۔ حالات کروٹ بدل رہے ہیں، مجھ سے بہتر آپ جانتے ہیں، لہذا غور کریں۔ یہ سارے حالات جو مصیبتیں آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، ظلم و ستم کے پہاڑ ٹوٹنے پر آمادہ ہوتے ہیں، یہ ہم انگلیاں اوروں کی طرف اٹھاتے ہیں، مانا وہ اپنی جگہ ہے، مگر اس سے بڑی چیز کیا ہے جس کو قرآن نے بیان کیا؟ وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، لوگوں تم پر جو مصیبتیں آتی ہیں وہ یوں ہی نہیں آتی، تم گناہ کر کے ان مصیبتوں کو بلاتے ہو، تمہاری محنت ہوتی ہے تب مصیبت آتی ہے۔ فبما کسبت ایدیکم، تمہاری محنتیں جو مصیبتوں کو آواز دیتی ہیں اور اپنا دروازہ دکھاتی ہیں۔ تو میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، ہم گناہ کرتے ہیں، پاپ کرتے ہیں، اتنی مصیبتیں آ گئیں یار، مسلمان کب جاگے گا، کب ہوش میں آئے گا؟ آج بھی اتنا کچھ ہو رہا ہے، کتنا کچھ ہو گیا، کیا کیا ہو رہا ہے۔ آگے کا تو اللہ ہی حافظ ہے، خدا حفاظت فرمانے والا ہے، اللہ محفوظ رکھے مسلمانوں کو، مگر یاد رکھیں ہمیں اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ غور کریں، ہم اب بھی اپنی عیش پرستی سے باہر نہیں نکلے، خواب خرگوش سے اٹھنا نہیں چاہتا مسلمان، جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ ارے اللہ کے بندو، قیامت سر سے گزر رہی ہے، کب اٹھو گے، کب جاگو گے؟ کسی نے کہا تھا کہ جگہ جگہ کے تمہیں تھک چکے ہیں ہنگامے، جگہ جگہ کے تمہیں تھک چکے ہیں ہنگامے، نشاط لذت خواب گراں بدل ڈالو، نشاط لذت خواب گراں بدل ڈالو، غلط روی سے منازل کا بودھ بڑھتا ہے، مسافروں روی سے کارواں بدل ڈالو، سفینہ اپنا کنارے سے لگ بھی سکتا ہے، ہوا کے رخ پہ چلو بادباں بدل ڈالو، وقت ہے جاگو، جاگ جاؤ، اور جاگنے کے لیے آج ہمارے پاس ظاہری اعتبار سے کچھ نہیں ہے، نہ اسلحہ آپ کے پاس، نہ ہتھیار آپ کے پاس، نہ کرسی آپ کے پاس، نہ سیاست آپ کے پاس کچھ نہیں ہے، مگر خدا و رسول تو ہے، کم سے کم ان کے تو ہو جاؤ۔ ہر کوئی ہمارا سننے والا نہیں دنیا میں، دنیاوی اعتبار سے، مگر رب تو سننے والا ہے، مصطفیٰ تو سننے والے ہیں، ارے جو سننے والا ہے اسے تو سناؤ۔ جب وہ سن لیں گے، ہمیں کرنی ہے شہنشاہ بطحا کی رضا جوئی، وہ ہو گئے اپنے تو رحمت پروردگار اپنی، بس ان کو اپنا بنا لو، کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے۔ جب وہ راضی ہو جائیں گے تو دنیا میں تمہارا کوئی بھی بال بیکا نہیں کر سکتا۔ لہٰذا نوجوانوں، بوڑھوں، بچوں، میری ماں بہنوں، میری بیٹیوں، میں آپ سے گزارش کرنا چاہوں گا کہ اپنے گھروں کو اسلامی گھر بنا دو۔ جب صبح اٹھیں تو باپ بھی، بیٹی بھی، ماں بھی، سب مل کے سب سے پہلا کام نماز فجر ادا کریں، اور کچھ نہ کچھ پابندی سے قرآن کی تلاوت شروع کر دو۔ کرو گے انشاءاللہ؟ نماز فجر ادا کریں،
اور فجر کی نماز کے بعد پابندی سے ایک پارہ نہیں پڑھ سکتے آپ تو چند رکوع ہی صحیح پڑھنا شروع کر دو. جب پڑھو گے جہاں قرآن کی تلاوت ہوگی اللہ کے فرشتے اتریں گے, رحمت کی خیرات لے کر کے آئیں گے, برکتیں لے کر کے آئیں گے. اور پھر انشاءاللہ تبارک و تعالی جب ہم قرآن کی تلاوت کرنے والے ہو جائیں, نماز پڑھنے والے ہو جائیں, تو یقین جانیں اللہ تبارک و تعالی ہمیں دنیا کی مصیبتوں سے بھی بچا لے گا, آخرت کی مصیبتوں سے بھی بچا لے گا. آخری روایت آپ کے سامنے عرض کر دوں اور اپنی بات کو مکمل کر دوں. 1 گھنٹہ ہو گیا. حضرت نوح علیہ السلام, دیکھیے میں نے آخرت کی اب تک باتیں کی ساری ہے نا. آج ہمارا مزاج یہ ہو گیا کہ وہ تو بات کی بات ہے, دیکھا جائے ابھی نقدی کیا ہے وہ بتاؤ, آج دنیا میں کیا ہے وہ بتاؤ. تو یاد رکھیں نماز جو ہے نا, نماز خالی آخرت کا ہی سرمایہ نہیں ہے, دنیا میں بھی اس کے بے شمار فوائد ہیں, بے پناہ فائدے ہیں نماز کے. مشہور بات ہے حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں طوفان آنے والا تھا, چرچا ہو گیا اس کا طوفان آنے والا ہے. آپ کشتی بنا رہے ہیں, اپنے ماننے والوں کو کشتی میں سوار کر لینا. ایک بوڑھی عورت لکڑی ٹیکتی ہوئی آئی, کہا حضور میں آپ کا کلمہ پڑھنے والی ہوں, آپ کو ماننے والی ہوں, خدا کے لیے جب سیلاب آنے والا ہو, طوفان آنے والا ہو تو مجھے بھول مت جانا, کشتی میں سوار کرا لینا. حضرت نے فرمایا کوئی بات نہیں مائی, تجھے کو بھی اٹھا لیں گے. ابھی جا بھی ٹائم ہے اس کو آنے میں. اب اتفاق سے دن گزرے اور طوفان نوح آیا, سارے لوگ کشتی میں سوار ہو گئے, جانوروں کی جوڑے بھی سوار ہو گئے, مرد عورتیں بھی سوار ہو گئیں. اتفاق کی بات, اللہ کی قدرت کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام پر نسیان طاری کر دیا, بھلا دیا. اللہ کی حکمت ہوتی ہے ہر کام کا. ذہن سے اتر گئی بات, بوڑھی کو بھول گئے, کشتی تیرنے لگ گئی. 6 مہینے تک کشتی پانی میں تیرتی رہی. کتنے مہینے؟ دنیا کا کوئی پہاڑ ایسا نہیں تھا جو پانی میں ڈوب نہ گیا ہو. اتنا بڑا ہمالیہ یہ بھی پانی میں ڈوبنے سے نہ بچا تھا, بلکہ اس کے اوپر سے بھی کشتی گزر رہی تھی. بڑے سے بڑے پہاڑ پر کشتی گزر رہی ہے. اب ظاہر بات ہے کشتی وہ بھی حضرت نوح کی کشتی, 3 منزلہ تھی وہ, اس کو تیرنے کے لیے کتنا پانی درکار ہے. پہاڑوں کے اوپر سے گزر جاتی تو پہاڑوں پر اتنا پانی تھا کہ کشتی آرام سے تیر کے نکل جاتی تھی. 6 مہینے کے بعد جودی پہاڑ پر کشتی آ کے ٹکی, اور دھیرے دھیرے جب پانی اترا تو حضرت نوح علیہ السلام کو وہ بوڑھی عورت یاد آئی. ہائے افسوس, میں نے اس سے وعدہ کیا تھا کہ میں تجھے اپنی کشتی میں سوار کراؤں گا, لیکن میں اسے بھول گیا, پتہ نہیں اس کا کیا حال ہوگا. خیر خواہی کے ارادے سے آپ اترے اور سیدھے اس کے گھر کی طرف نکلے. ذرا کیا حال ہے کم سے کم دیکھوں تو. جب وہاں پہنچے تو اس کا جھوپڑا اب بھی سلامت تھا. جھوپڑا اتنے بڑے طوفان میں سلامت. جب دروازے کے قریب گئے, دروازہ کھٹکھٹایا, تھوڑی دیر کے بعد دیکھا دروازہ کھلا. بوڑھی عورت کہتی حضرت طوفان آنے والا ہے, چلوں کیا؟ تو حضرت نے فرمایا مائی کیا کر رہی تھی؟ کہ بس ابھی نماز پڑھ کے اٹھی ہوں, نماز پڑھ کے اٹھی ہوں. حضرت نے فرمایا مائی طوفان آیا بھی گزر بھی گیا, ساری دنیا ڈوب گئی, تجھے پتہ ہی نہیں. تو فرمایا نہیں, میں تو کھاتی تھی اور نماز پڑھتی تھی, بس یہی میرا کام تھا. حضرت نوح نے فرمایا خدا کی قسم تیری نماز نے تیری حفاظت کر لی. طوفان نوح آیا, نمازی عورت کی جھوپڑی بھی بچ گئی, نمازی عورت بھی بچ گئی. یہ طوفان آ رہا ہے, یہ طوفان بدتمیزی نے ہمارے گھروں کا رخ کر لیا ہے. اشارے کی بھاشا سمجھ رہے ہیں نا؟ طوفان بڑھتا جا رہا ہے. اگر اس مصیبت اور طوفان سے بچنا ہے تو سب سے محفوظ جگہ اللہ کا گھر ہے. مسجدوں میں چلے جاؤ, وہاں کوئی طوفان نہیں آئے گا. انشاءاللہ اس کی برکت سے ہمارے بھی گھر بچیں گے, ہماری سوسائٹیاں بچیں گی. تو مسلمانوں نمازوں کی پابندی کریں. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم.